بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیرت النبی کی کتاب ہے اور اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سب سے پہلا جو موقع رکھا، پہلا موقع آیا وہ تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت۔ اور اس وقت کے حالات یہ تھے، ہمیں آپ کو ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ اس وقت حالات جو مکہ تھا وہ عرب کا مرکز تھا، یعنی عربوں کا وہ مین مرکز تھا، اور اس کو بہت ہی نیک نظر سے وہاں پر دیکھا جاتا تھا، پاک نظروں سے، نیک نظر سے اور پاک نظروں سے، کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ کے ماننے والے بھی تھے اور بتوں کے نگہبان، کیونکہ خانہ کعبہ میں بت ہی رکھے ہوئے تھے اس وقت، اور اس عرب کو بہت ہی پاک نظروں سے وہاں پر دیکھا جاتا تھا۔ بہت اونچا مقام تھا وہاں کی ہستیوں کا، جو وہاں کے سردار تھے اس وقت، اور ایسے ایسے سردار وہاں موجود تھے جن کے لیے چاہے کتنی بھی انسان مشکلیں اور سر دھڑ کی بازی لگا لے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ اب ان کی زندگیوں کو صحیح راستے پر لانا یہ اتنا مشکل کام تھا، ہم آپ سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو کام اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کیا، اور اللہ کے نبی نے اس کام کو سر انجام کر کے آج پورے دنیا میں دین کا بول بالا اور اسلام کی دعوت کونے کونے تک پہنچائی، یہ اللہ کے نبی کا ہی جو ایک حق تھا۔ ہم آپ بہت صرف سوچ سکتے ہیں اپنی نظروں سے، لیکن اگر آپ اپنے دل پر رکھیں اور اپنے دماغ کو اس میں استعمال کر کے دیکھیں تو کتنا مشکل کام یہ تھا جو اللہ کے نبی نے کیا۔ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آگے کتنی مصیبتیں بھی اٹھائی ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت جو وقت کا تقاضا تھا وہ یہ تھا اللہ کا اپنے نبی سے کہ اس کام کو، تبلیغ کا جو کام ہے، اس کو پردے کے پیچھے دھیرے دھیرے اس کو پہلے شروع کیجئے۔ آپ سب سے پہلے دعوت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو، ان لوگوں کو دیجئے جن کے چہروں پر آپ بھلائی دیکھ رہے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ آسانی سے حق کو قبول کر لیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، انہیں اسلام کی دعوت دیجئے۔ اور جو سچائی سے جو ہے وہ آپ کی دعوت اور آپ کو سچ ماننے کو تیار ہیں، آپ کو اور آپ کی دعوت کو ماننے کو تیار ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے غلام حضرت زید بن ثابت، یعنی عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں حضرت زید بن ثابت، اور آپ کے چچیرے بھائی بچوں میں حضرت علی، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جوانوں میں یہ 4 لوگ پہلے ہی دن مسلمان ہوئے، پھر دھیرے دھیرے یہ جو تھا سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ سے ہی ٹاپ لیول کے صحابہ میں، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہو گئی، اس میں سے 8 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو ملا کر 8 صحابہ چوٹی کے، آپ انہی کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے۔ اس میں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ کے نبی کے ماموں جو تھے، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ، یہ سارے کے سارے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے۔ پھر دور شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں آئے، تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی جو تھے وہ اسلام میں آئے، حضرت ابو عبیدہ آئے، اور حضرت سعید بن زید جو کہ حضرت عمر کی بہن تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر، یہ بھی ٹاپ لیول کے صحابہ میں ہیں، 10 صحابہ میں سے، اور حضرت خباب اور حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور دھیرے دھیرے جو تھی یہ ایک جماعت کی شکل بنتی چلی گئی۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور اس وقت جو اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی کا سلسلہ تھا وہ بہت ہی گرم تیز رفتاری سے وحی آ رہی تھی، جبریل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی آیتیں اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی تھیں، وحی ہو رہی تھی اللہ کے نبی کی طرف، لیکن یہ آیتیں اتنی اثردار تھیں، اتنے اثر سے بھری ہوئی تھیں، اس میں اتنے زیادہ سکون بھی تھا کہ وہ اللہ کے نبی اس کو دھیرے دھیرے اپنے اندر جذب کرتے جا رہے تھے، اور ان کو سکون بھی حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ اور ان آیتوں میں جو خوبیاں تھیں، ان دنیا میں لت پت ہونے جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب بیان کی جاتی تھیں، جنت اور جہنم کا نقشہ بھی کھینچا جاتا تھا، سب ان کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا، اور ایمان والے جو تھے وہ اس وقت انسانی جو معاشرہ تھا اس وقت کا، اس سے بالکل الگ دور ہٹ کر یہ سب آیتیں جو تھیں وہ انسانوں کی سیر کرایا کرتی تھیں، اس وقت انسانوں کو سیر کرایا کرتی تھیں۔ شروعات میں جو کچھ بھی نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا، کہیں پر لکھا ہے کہ نماز جو تھی صرف 2 وقت کی تھی، ایک صبح کی نماز اور ایک شام کی نماز، اور اللہ کے نبی جس وقت
نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی جو تھے اپنی جماعت کے ساتھ گھاٹیوں میں چلے جایا کرتے تھے، یعنی چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب حضرت علی کے ساتھ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے آخر تک، لیکن انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ وہ اس وقت بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اس کو برقرار رکھو۔ اور اسی طرح کے بہت سے مختلف واقعات جو ہیں، تبلیغ کے کام جو دھیرے دھیرے چھپ چھپا کر ہو رہا تھا، اس میں بہت سے واقعے ہیں، لیکن جو نہ ماننے والے تھے، جو منکرین لوگ تھے، وہ بھی اس کی سنگن جو تھی وہ لگا رہے تھے، اور ان کو جو تھا انہوں نے اس کام کو لیکن اس وقت کوئی توجہ نہیں دی، کوئی انہوں نے غور نہیں کیا، کوئی اہمیت اس کو نہیں دی کہ یہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ان کی طرف کوئی بھی اپنا دھیان نہیں دوڑایا، اور نہ ہی وہ اس اندیشے کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ دھیرے دھیرے جو یہ دین ہے وہ کس قدر زور پکڑے گا، اور اللہ اپنے دین کا بول بالا کرنا چاہتا ہے تو بس وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اٹھا کر تیار کرتا ہے اور اس کو سربراہی بخشتا ہی چلا جاتا ہے، اور وہ جماعت کامیاب ہوتی ہی چلی جاتی ہے، اور دین آخر تک پورا کا پورا اپنے آپ میں کھلتا ہی چلا جاتا ہے، اور لوگ سربراہ میں اس کے پاسبان بن کر اور اس کے اندر جو ہیں اس چھتر جو اس کی سائے میں آتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔